حائم اسے جواب دے کر دوبارہ اسکرین پر چلتے کارٹونز کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ ارتسام اپنے بھائی کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہاں سے جانے میں ہی عافیت ہے۔ بھابھی میں ہوم ورک کر لوں، آپ دیکھو کارٹونز۔ وہ جانے لگا جب حائم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اقسم جو دونوں کو دیکھ رہا تھا بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ سامی بیٹھو نا، بعد میں کر لینا، ویسے بھی اتنا مزہ آ رہا تھا۔ ارتسام نے بے ساختہ اقسم کی طرف دیکھا جو حائم کی حرکت پر لب بھونچ گیا تھا۔ بھابھی میں ذرا واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ ارتسام یہ بول کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اقسم خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا۔ حائم جو چاٹ کا چمچ منہ کی طرف لے کر جا رہی تھی، اقسم نے ہی وہی ہاتھ پکڑ کر اس چمچ کا رخ اپنی طرف کر لیا اور مزے سے حائم کے تاثرات دیکھنے لگا جو اس کی حرکت پر اب اسے گھور رہی تھی۔ خان آپ اپنا چمچ لے آئیں، میرا چمچ گندا نہیں کریں۔ کیوں کیا میرے ساتھ بانٹنے میں مسئلہ ہو رہا ہے؟ اقسم اپنی جلن کو کسی صورت چھپا نہیں سکا۔ خان میں نے ایسا تو نہیں کہا، اور آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے کھانی ہے چاٹ تو یہ لیں، ویسے بھی میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ حائم کا نارمل انداز اقسم کو مزید غصہ دلا گیا تھا۔ آپ یہ کھا لیں، میں بیبی کو دیکھ لوں۔ اس سے پہلے حائم صوفے سے اٹھتی، اقسم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آئندہ تم چھوٹے خان کے ساتھ نہ ہی زیادہ کھیلو گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ بانٹ کر کھاؤ گی۔ اور صرف چھوٹے خان ہی نہیں بلکہ کسی کے ساتھ بھی مجھے تم زیادہ بات کرتی نظر نہ آؤ، سمجھی تم؟ اقسم کا آنچ دیتا لہجہ مقابل کی جان جلا گیا تھا۔ حائم کے چہرے پر نہ سمجھی کے تاثر کو بھانپتے ہوئے وہ مزید گویا ہوا، مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا یوں ہر کسی سے ایسے بات کرنا اور چیزیں شیئر کرنا۔ اقسم نے بولتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے ہٹاتے ہوئے ہلکی سی پھونک اس کے چہرے پر ماری تھی۔ جذبوں کے حصار میں اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ جب ثمامہ کے رونے کی آواز پر حائم ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی اور اقسم سے نظریں چراتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف گئی تھی جہاں ثمامہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھ گیا تھا، اقسم نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اگلے دن سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب اقسم نے دلاور خان سمیت سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ بابا جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اقسم کے چہرے سے زیادہ اس وقت اس لہجے میں موجود سنجیدگی پر سب بے ساختہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا ہوا بڑے خان، سب ٹھیک ہے نا؟ اقسم نے سب گھر والوں پر ایک نظر ڈالی اور ایک گہری سانس فضا میں خارج کر کے وہ دلاور خان سے مخاطب ہوا تھا۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر بننا میرا خواب ہی نہیں، میرا جنون بھی ہے۔ اور بڑے خان، بغیر کسی تمہید کے بات کرو، دلاور خان نے اقسم کو درمیان میں ہی ٹوک کر کہا تھا۔ اقسم نے اپنے خشک لبوں کو تر کیا تھا۔ بابا جان، مجھے کینیڈا یونیورسٹی سے اسکالرشپ آفر آئی ہے اور میں اس آفر کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں باہر جانا چاہتا ہوں، مزید پڑھائی وہاں جا کر کرنا چاہتا ہوں۔ کاغذی کارروائی ساری مکمل ہو چکی ہے، پرسوں دوپہر 3 بجے کی فلائٹ ہے، مجھے بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ اقسم نظریں جھکائے اپنا مدعو بیان کر چکا تھا، جبکہ سب کھانے سے ہاتھ روکے اقسم کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے خان، تم ہم سب کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ میرا بیگم کی لرزتی آواز نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرا بیگم کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اماں جان، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، بس اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہوں، پلیز اس طرح جذباتی ہو کر آپ مجھے کمزور مت کریں۔ اقسم کے لفظوں میں التجا تھی۔ کتنا عرصہ ہمیں تم سے دور رہنا ہوگا؟ دلاور خان نے مسکرا کر اقسم کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔
چند سالوں کی بات ہے بابا جان، پھر واپس مجھے یہیں آنا ہے۔ اقسم ان کے لفظوں میں موجود اجازت کو محسوس کرتے ہوئے مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا دلاور خان اس کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ دلاور خان نے یہ بول کر اقسم کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، جبکہ میرا بیگم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئی تھی۔ حائم نم آنکھوں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئی تھی، جبکہ ارتسام سر جھکائے وہاں ہی کشمکش میں کھڑا، شاید نہیں یقیناً رو رہا تھا۔ اقسم اس کے قریب آیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ سفید گالوں پر آنسوؤں نے لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ اقسم نے بے ساختہ اسے خود میں بھونچا تھا۔ بھائی نہیں جائیں نا، میں یہاں تنہا ہو جاؤں گا۔ ارتسام اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے نم لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ چھوٹے خان، تم بہت بہادر ہو یار۔ تم اس طرح کرو گے تو باقی گھر والوں کا خیال کون رکھے گا؟ میں تو تمہارے بھروسے یہاں سے جا رہا ہوں کہ میرا شیر سب سنبھال لے گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اقسم نے اس کے بالوں پر بوسہ دیا تھا۔ جواب میں ارتسام نے خاموشی سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا، سوائے اقسم کی بات ماننے کے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اقسم نے گہری سانس فضا کا حصہ بناتے ہوئے اپنی ماں اور بیوی کے کمرے کی طرف دیکھا تھا۔ یقیناً دونوں کو راضی کرنا مشکل تھا۔ وہ کسی جذباتی دباؤ کے زیر اثر اپنا فیصلہ بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ پڑھائی سے زیادہ شاید وہ اپنے بے لگام ہوتے جذبات سے ڈر گیا تھا، جو اسے ہر وقت حائم کے سامنے شرمندگی سے دوچار کر دیتے تھے۔ وہ حائم کو اس رشتے کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ اسامہ کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانا تھا، اس لیے اسامہ بھی اپنے پیرنٹس سے بات کر کے اس کے ساتھ ہی کینیڈا جا رہا تھا۔ آنے والا کل کیسا ہوگا اس کا اندازہ کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور گزرے کل کے اوراق کو پلٹنا اعلیٰ درجے کی حماقت میں شامل ہوتا ہے۔ جو وقت میسر ہے اسے عقلمندی سے خوبصورت بنانا چاہیے۔ خدا کی مصلحت کا راز کوئی نہیں جانتا، اس لیے جو میسر ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اور جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں گمان مت پالو۔ بے شک وہ بہتر سے بہترین کی طرف لے جاتا ہے۔ اقسم نہیں جانتا تھا کہ دلاور خان نے میرا بیگم کو کیسے منایا۔ انہیں کیا تسلی دی۔ وہ جانتا تھا تو بس اتنا کہ اب اس کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور حائم اس دن سے اقصیٰ کے کمرے میں ثمامہ کو لے کر سو جاتی تھی۔ اس کی ناراضگی کا واضح اظہار بھی اقسم کے دل کو پگلانے میں ناکام ثابت ہوا تھا۔ آج اس کی فلائٹ تھی، وہ اپنی پیکنگ میں مصروف تھا۔ جب حائم کمرے میں داخل ہوئی، خان آپ پلیز مت جائیں نا، میں کوئی ضد نہیں کروں گی، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ میں آپ سے بیبی بھی نہیں مانگوں گی، پلیز مت جائیں۔ حائم روتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی، جو اسے اگنور کیے اپنی پیکنگ میں مصروف تھا۔ وہ اس کے آنسوؤں سے پگھلنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ رک جاتا تو یقیناً وہ اپنے جذبوں سے بے بس ہو کر اس کی معصومیت کو ختم کر دیتا۔ حائم مجھے پیکنگ کرنی ہے، پلیز جاؤ یہاں سے، اقسم نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جا رہے، میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ اگر آپ گئے تو میں سامی سے بھی بات کروں گی، اس کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گی، اور اس کو اپنا پکا والا دوست بھی بنا لوں گی۔ اقسم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی، اس کی دھمکیوں کی وجہ سے، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا۔ میرا جانا ضروری ہے حائم، اقسم نے اسے شانوں سے پکڑ کر نرمی سے کہا۔ میں اپنے ابا کے پاس واپس چلی جاؤں گی، حائم منہ بسور کر بولی، تو اقسم کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ بس کرو، اور آئندہ فضول قسم کی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اقسم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ مقابل کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ نیلی آنکھوں سے نکلتے آنسو اور لرزتے لبوں سے نکلے الفاظ
اس نے حائم کو بے ساختہ اپنے حصار میں لیا تھا۔ حائم نے اس کی شرٹ کو زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ وہ یقیناً اپنے جذبات سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی اس کی جدائی کا خوف دل میں لیے ہوئے تھی۔ آنسوؤں میں روانگی آئی تو اقسم نے بے بسی سے لب پونچھ لیے تھے۔ وہ اسے جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا۔ حائم بس بھی کرو یار، کتنا روتی ہو تم؟ اقسم اس کے چہرے پر چمکتے موتیوں کی صورت میں بہنے والے اشکوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن کر اسے معتبر کر رہا تھا۔ خان اگر میں اللہ کے پاس چلے گئی تو؟ حائم فضول بکواس نہیں کرو ورنہ ایک لگاؤں گا۔ اقسم کو اس کے الفاظ تکلیف دے گئے تھے۔ اس کو گھورتے ہوئے وہ دوبارہ پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ تمہارا بیبی ہے تمہارے پاس؟ تھوڑی دیر پہلے والی سختی اب نرمی کا لبادہ اوڑھ چکی تھی۔ خان میں… حائم کے الفاظ ابھی لبوں پر تھے جب اقسم نے پلٹ کر اس کے لبوں پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ تم اکثر خان کی جان ہو، تم سے دور نہیں جا رہا ہوں۔ ہر روز کال کروں گا کیونکہ تمہاری آواز سنے بغیر اور تمہیں دیکھے بغیر اب خان کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ تمہیں اس دل میں قید کر کے لے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں اس قید سے رہائی تم بھی نہیں چاہو گی۔ بری آنکھوں کی چمک اور خمار آلود لہجہ حائم کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ چہرے پر پڑتی سانسوں کی تپش پر حائم کو اپنے رخسار تپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ حیا ایسی غالب آئی کہ پلکوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لفظوں کو سمجھنے سے فی الحال قاصر تھی، لیکن مقابل کا آنچ دیتا لہجہ اور قربت اس کی فطری حس کو اجاگر کر رہی تھی۔ اقسم نے چند ثانیے تک اس منظر کو نظروں میں قید کیا تھا، پھر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ وہ سب بھلا چکا تھا اور اس کے لرزتے لبوں پر رکھے ہاتھ پر اپنے تشنہ آور لب رکھ کر مقابل کی سانسیں روک گیا تھا۔ حائم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پیچھے ہٹی تھی، جبکہ اقسم اس کے پیچھے ہٹنے پر جیسے اپنے حواس میں واپس آیا تھا۔ خاموشی نے بسیرا کیا تو مجبوراً اقسم کو ہی اسے ختم کرنا پڑا۔ اپنا خیال رکھنا اور آج جو کچھ ہوا اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ میں روزانہ کال کروں گا، اب فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ اقسم نظریں چراتے ہوئے بولا اور بیگ کی طرف بڑھا تھا جب حائم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ بھی میری بات دھیان سے سن لیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی اگر آپ مجھے چھوڑ کر گئے تو۔ اس کی دھمکی پر وہ مسکرایا تھا۔ تم ایک دن بھی مجھ سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اقسم نے اس کی دھمکی کو گویا ناک سے مکھی کی طرح اڑایا تھا، جبکہ حائم لب پونچھ کر ایک الوداعی نظر اس پر ڈال کر کمرے سے چلے گئی۔ اقسم نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا حائم کی یہ دھمکی صرف باتوں تک ہی ہوگی، لیکن بہت جلد وقت اس کی تمام سوچوں کو غلط ثابت کرنے والا تھا۔ 5 لفظوں کی جدائی سے 3 لفظوں کی موت اچھی ہے۔ محبت وقت مانگتی ہے تاکہ وہ بتلائے کہ وہ کتنی سچی ہے۔ خان ایک چیخ نما آواز کے ساتھ وہ آج پھر جاگ گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹی رشیدہ بی بی اس کی چیخ پر اٹھ گئی تھی، جبکہ ثمامہ سویا ہوا تھا۔ پینے میں شرابور ہوتے ہوئے وہ اپنے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رشیدہ بی نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کا یہ معمول بن چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے وہ حائم کے پاس بیٹھی تھی۔ نیلی آنکھوں میں ویرانی لیے وہ رشیدہ بی کو دیکھنے لگی۔ رشیدہ بی نے اس کے لرزتے لبوں کے ساتھ پانی کا گلاس لگایا تو اس نے 1-2 گھونٹ بھرا اور بائیں ہاتھ سے گلاس کو پیچھے کر دیا۔ رشیدہ بی نے گلاس کو دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور حائم کو دیکھنے لگی، جو آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے گھٹنوں کو سمیٹ کر ان میں سر دیے اپنے ضبط کی تمام حدود کو توڑ گئی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اقسم کو کینیڈا گئے ہوئے، اور اس 1 ہفتے میں وہ سر تا پیر بدل چکی تھی۔ جس کی باتوں پر سب گھر والے مسکراتے تھے وہ اب خاموش ہو چکی تھی۔ مسکراہٹ نے گویا اس کے لبوں سے تعلق توڑ دیا تھا۔ رشیدہ بی نے آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ حائم بیٹا بس کرو نا،
اس طرح کرنے سے بڑے خان واپس تو نہیں آ جائیں گے نا؟ اور خود کو تکلیف دے کر تم کیوں سب گھر والوں کو دکھ دے رہی ہو؟ رشیدہ بی نے اس کے بالوں کو دائیں ہاتھ سے سہلاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ چچی، وہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ انہیں معلوم تھا کہ حائم نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، اس لیے وہ جان بوجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ ہچکیوں میں بمشکل لفظوں کو لبوں سے آزاد کرتے ہوئے وہ رشیدہ بیگم کی آنکھیں بھی نم کر گئی تھی۔ حائم بڑے خان نے کہا تو ہے کہ وہ جلدی آ جائیں گے۔ میں ان سے ناراض ہوں چچی، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے، کون جاتا ہے ایسے چھوڑ کر؟ حائم اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی تو رشیدہ بیگم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، جسے وہ بروقت چھپاتے ہوئے حائم سے گویا ہوئی تھی۔ کیا وہ تمہارے لیے اتنے اہم ہیں جس کی وجہ سے تم سب گھر والوں کو نظر انداز کر رہی ہو؟ چھوٹے خان، بڑی بیگم اور خان صاحب اتنے پریشان ہیں تمہاری وجہ سے، ان کا ہی تو سوچ لو بیٹا اور بس کر دو۔ ویسے بھی اتنی مشکلوں سے تمہارا بخار کل اترا ہے، اب پھر سے بیمار نہ ہو جانا۔ رشیدہ بی نے حائم کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو حائم خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا چچی، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میری گردن دبا رہا ہو۔ میرا سانس رک جاتا ہے جب میں اس کمرے سے باہر نکلتی ہوں۔ معصومیت سے بولتے ہوئے وہ رشیدہ بیگم کو حیرانگی سے دوچار کر گئی تھی۔ اس عمر میں وہ اس حد تک اقسم کی دیوانی ہو چکی تھی کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی اسے۔ رشیدہ بی کو بے ساختہ اقسم کی قسمت پر رشک آیا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج بڑے خان سے بات کیوں نہیں کی تم نے؟ ایک ہفتہ سے وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بات کیوں نہیں کر رہی ہو تم ان سے؟ رشیدہ بی نے اپنے ذہن میں ابھرتے سوال کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں تو میں بھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں بھی ان کی بات نہیں مانوں گی، میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ حائم کے لہجے میں سختی نے رشیدہ بی کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حائم بیٹا، مجھے نیند آ رہی ہے چچی، اور آپ بھی سو جائیں۔ حائم رشیدہ بی کو درمیان میں ہی ٹوک کر لیٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ ایک بچی نہیں بلکہ ایک سمجھدار لڑکی لگ رہی تھی جو اپنے ارادوں میں پختگی ظاہر کر چکی تھی۔ رشیدہ بی نے گہری سانس فضا میں خارج کی اور مسکرا کر حائم کی پشت کو دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ حائم زیادہ دن اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکے گی، لیکن ان کی یہ سوچ صرف ان کی خام خیالی ہی ثابت ہونے والی تھی۔ ہاسٹل کے ٹیرس پر وہ کھڑا دور چاند کو دیکھ رہا تھا جو اپنی آب و تاب سے اسے اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں میں اس کا جسم سن ہو چکا تھا، لبوں پر مسکراہٹ غائب تھی۔ ایک عجیب بے چینی کے زمرے میں کھڑا وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بہت ساری سوچوں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا پر سوچنے پر مجبور تھا کیونکہ وہ دل میں بس چکی تھی، روح پر لگے زخموں کو اپنی معصومیت سے پیوند لگا چکی تھی۔ کم آن یار، تم یہاں ہو اور میں کب سے تمہیں نیچے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسامہ کی خفگی بھری آواز پر وہ پلٹ کر مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اجنبی لگی تھی اسامہ کو اس کے چہرے پر۔ اسامہ جانتا تھا یہ مسکراہٹ صرف ایک شخص کی عنایت کردہ ہے جو اقسم خان کی دنیا ہے۔ بات ہوئی بھابھی سے؟ اسامہ نے بنا تمہید کے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ جواب میں اقسم رخ موڑ گیا تھا، وہ شاید نہیں یقیناً رونے والا ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھ کر اسامہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی اسامہ؟ اقسم کے لہجے میں نمی اسامہ کو حیران کر گئی تھی۔ صرف ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا اسے یہاں آئے ہوئے۔ پریشان نہیں ہو اقسم، وہ کر لے گی بات۔ ویسے بھی ان کی ناراضگی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ وہ دن بھر کی ساری روداد مجھے رات کو سناتی تھی۔
اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب وہ مجھ سے اتنا ناراض ہوئی ہو۔ وہ کبھی ایسا نہیں کرتی یار، اس دفعہ وہ بیویوں والا ناراض ہو گئی ہے۔ آخر بات پر اس کے لب مسکرائے تھے، لیکن دل کا درد بڑھ چکا تھا۔ بری آنکھوں میں چمکتے آنسو اب گالوں کی زینت بنے تھے۔ وہ عشق کے الگ مقام پر تھا، اس مقام پر جہاں مقابل کی ذرا سی بے اتنائی سے بے موت مار رہی تھی۔ یار اقسم، سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا پر یقین رکھو۔ اسامہ نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسامہ کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ اس یقین پر تو سانسیں لے رہا ہوں، یہ بول کر وہ رخ موڑ گیا تھا، جبکہ اسامہ لاجواب ہو چکا تھا۔ اقسم کے آگے وہ تسلی کے الفاظ کیا ڈھونڈتا، کیونکہ وہ تو خود بے بسی کی انتہا پر تھا۔ یقین کامل کر تو سہی، عشق تاثیر رکھے گا، وہ لفظ جدائی بولے گا جب تو دل پر ہاتھ رکھے گا۔ ڈھونڈ نہ زمانے میں اس جیسا ثانی کوئی، فقط وہی دشمن جان تیرے عشق کی نگری میں وفاؤں کو ساتھ رکھے گا۔ زخموں کو اس قدر تو ادھیڑ کے وہ جاتے ہوئے بھی مرہم ساتھ رکھے گا۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ اس کی یہی عادت سب سے اچھی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ 10 سال کا عرصہ گزر چکا اور ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ حائم کی اقسم سے بات نہ کرنے کی ضد ویسے ہی قائم و دائم تھی۔ حائم شروع میں 1-2 مہینہ کافی روئی تھی، لیکن پھر گھر والوں اور ثمامہ کے لیے وہ بدل گئی تھی۔ اسے اب رات کی تنہائی اچھی لگنے لگتی تھی۔ وہ اندھیرے میں اپنے آنسوؤں کو سب سے چھپا لیتی تھی۔ اس کی عدم توجہ کی وجہ سے ڈاکٹر تو نہیں، البتہ ماسٹرز کر چکی تھی۔ اس کی زندگی اب صرف ثمامہ کے گرد گھومتی تھی۔ پہل سب نے اسے اقسم سے بات کرنے پر بہت سمجھایا، لیکن اس کی نا کو ہاں میں کوئی نہیں بدل پایا۔ ظاہری طور پر بھی وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ ارتسام سے اس کی نوک جھوک جاری رہتی تھی۔ اقصیٰ کی ایک 7 سال اور 3 سال کی بیٹی تھی۔ وہ خان حویلی میں 15 دن بعد آتی تھی اور 2 دن رک کر جاتی تھی۔ ثمامہ اس سے زیادہ حائم کے پاس ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی سگی ماں اقصیٰ ہے، لیکن حائم سے محبت اس کی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ارتسام بزنس اینڈ ماسٹریشن کی ڈگری لے کر اب اپنے باپ کی زمینوں کو دیکھتا تھا اور ساتھ ہی شہر میں اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کر چکا تھا۔ آج رات کے کھانے کے بعد سب گھر والے سو چکے تھے، جب ارتسام سگنل ایشو کی وجہ سے کال سننے چھت پر آیا تو سامنے منڈیر کے ساتھ کھڑی حائم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ حائم کی ارتسام کی طرف پشت تھی۔ وہ ارتسام کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ شاید وہ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں کھو کر جیسے خود سے ہی بیگانہ ہو چکی تھی۔ ارتسام نے ایک گہری سانس فضا کا حصہ بناتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ بھابھی، ارتسام نے نرمی سے حائم سے 4 قدم کے فاصلے پر رک کر اسے پکارا۔ حائم، جو یقیناً رو رہی تھی، جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پلٹ کر مسکرائی تھی۔ وہ سیکھ چکی تھی اپنے درد کو ہنسی میں چھپانے والی عادت کو، لیکن ارتسام سے وہ شاید چاہ کر بھی کچھ چھپا نہیں پاتی تھی۔ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ حائم نے مسکرا کر ارتسام سے پوچھا تو ارتسام نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے گھورا تھا۔ آپ رو کیوں رہی تھی؟ مجھے یہ بتائیں، ارتسام نے بنا تمہید اس سے پوچھا تھا۔ میں کب رو رہی تھی سامی؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ حائم اپنی نظروں کا زاویہ بدل چکی تھی، کیونکہ ان میں واضح تحریر کردہ دکھ مقابل سے پوشیدہ نہیں تھا۔ بھابھی، کل سے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے اور آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس مہینے میں تو کم سے کم انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سامی، تم جانتے ہو میں پچھلے 7 سالوں سے ہر رمضان میں دعا کرتی تھی کہ خان واپس آ جائے، لیکن پچھلے 3 سالوں سے یہ دعا کرنا چھوڑ چکی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں پڑھائی کو بہانہ بنا کر وہ مجھ سے اپنی جان چھڑا کر گئے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا آسان نہیں ہے چھوٹے خان، یہ ایسے آپ کو گھما دیتی ہے کہ قسمت حیرانگی سے دور کھڑی ہو کر آپ کا تماشا دیکھتی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بول کر وہاں سے جانے لگی۔
جب ارتسام نے اسے روک لیا۔ بھابھی نہیں کیا کرے نا ایسا، اگر آپ روتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اور پھر میں آپ کے لاڈلے کو مزید تنگ کرنے لگتا ہوں۔ ارتسام کی بات پر حائم نے اسے گھورا تھا۔ خبردار، اگر میرے بیٹے کو ذرا سا تنگ بھی کیا تو میں تمہاری پٹائی سرے عام بھی کر سکتی ہوں، یاد رکھنا۔ پٹائی سے یاد آیا، ڈیٹ انسان کل شام کو کہاں گئے تھے؟ تم مجھے بتائے بغیر کہیں اس لڑکی سے ملنے تو نہیں گئے تھے جو آپ جناب کو پسند آ گئی ہے؟ حائم شائستگی سے بات بدل کر اب کمر پر ہاتھ لگائے دایاں ابرو اچکا کر اسے گورنے کی کوشش کر رہی تھی، جو سر جھکاتے ہوئے مسکراہٹ کو لبوں میں دبا گیا۔ بھابھی آہستہ بولو، بچے کو مرواؤ گی کیا؟ ارتسام اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولا۔ 1 سال پہلے ہی ارتسام نے اسے بتایا تھا کہ اسے گاؤں کی ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، جسے ایک دن وہ مجازی طور پر اپنی زمینوں پر دیکھ چکا تھا۔ پہلی نگاہ میں ہی وہ دل ہار چکا تھا۔ حائم نے مسکرا کر اس کے دائیں گال پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ یہ بچہ بڑا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ گدھے بھی اس کے سامنے اب چھوٹے لگتے ہیں۔ حائم کی بات پر ارتسام نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ بھابھی، اب آپ کے لاڈلے کو مجھ سے بچا لے کوئی۔ ارتسام نے اسے دھمکی دی، جسے حائم مسکرا کر سنتے ہوئے اسے گویا ہوئی تھی۔ تمہاری ہڈیوں کا سرما پیس کر تمہاری ہی آنکھوں میں ڈال دوں گی، اگر میرے بچے کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی شرارت کرنے کا سوچا بھی تو۔ اس کے لہجے میں ثمامہ کے لیے ممتا اور محبت تھی۔ ارتسام نے مصنوعی ناراضگی جتاتے ہوئے اس سے رخ موڑ لیا تھا۔ ہاں، میں تو انڈے بیچنے والا ہوں نا جیسے، میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، اور اس 10 سال کے پٹاخے کے لیے آپ کے پاس محبت کا دریا ہے، لیکن میرے لیے تو اس دریا کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے وہ حائم کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ قہقہ لگاتے ہوئے آنکھوں میں ابھرتی چمک کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جو انسان خود خالی دامن ہو، اس کے سائے سے بھی دور رہو، کیونکہ اس کے پاس محبت تو دور کی بات شاید کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ حائم کی بات پر اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، اور ایک دم سنجیدگی نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ ارتسام خان کی بہن ہیں آپ، اس طرح مایوسی بھری باتیں مت کیا کریں، میں آپ کو آخری بار سمجھا رہا ہوں، ورنہ میں سیریس والا ناراض ہو جاؤں گا۔ اچھے میرے بھائی، نہیں کرتی ایسی باتیں اب۔ خیر، رات ہو گئی ہے اور صبح مجھے سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں سونے۔ شب بخیر۔ حائم اس کے بال بکھیر کر نیچے کی طرف چلے گئی تھی، جبکہ ارتسام دور خلا میں اپنی سوچوں میں غرق ہو گیا تھا۔ اس دوران اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ آنے والے وقت کا شاید سوچ کر پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے محبت بے مثال کرتے ہیں، واللہ یہ گمان بھی کمال کرتے ہیں۔ یا اللہ، روزہ کب کھلے گا؟ حائم نے عصر کی نماز پڑھ کر حال میں آتے ہوئے بآواز بلند عثمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی، اور پھر پیٹ پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اقسم، جو نماز پڑھ کر حال میں داخل ہوا تو حائم کی دعا سن کر مسکرا دیا۔ حائم، کیا ہوا، بھوک لگی ہے؟ اقسم اس کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، تو حائم نے معصومیت سے نچلا لب باہر نکالا اور مدھم آواز میں بولی، خان، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ صبح آپ کی وجہ سے میں نے صرف 2 روٹیاں کھائی تھی، آپ نے مجھے تیسری روٹی نہیں کھانے دی تھی، اور اذان ہو گئی۔ حائم کے الزام پر اقسم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کب کہا تھا تم نہ کھاؤ؟ خان، آپ نے کہا تھا اگر میں نے تیسری روٹی کھائی تو میں موٹی ہو جاؤں گی، اور پھر مجھے اسکول میں سب چڑھائیں گے۔ حائم نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے گھورا تھا۔ ہاں، تو مجھے کیا معلوم تھا تمہیں بھوک لگ جائے گی؟ خان، اماں جان کہتی ہیں جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی بڑا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ حائم رو دینے کو تھی جب اقسم نے اسے گھورا۔ مجھے الہام نہیں ہونا تھا کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، اور ویسے بھی میں نے صرف مذاق میں کہا تھا۔
کہ موٹی ہو جاؤ گی، حالانکہ جتنا تم کھاتی ہو مجھے لگتا تھا تم 2 ماہ میں ہاتھی بن جاؤ گی، لیکن تم تو ماچس کی تیلی ہی رہی۔ خان، آپ نے مجھے ہاتھی کہا؟ ہائم اپنی سمجھ کے مطابق اسے گول کر بولی تھی۔ اقسم نے گڑبڑا کر اسے دیکھا تھا۔ رمضان کی وجہ سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا، اور سچ بولتا تو اماں جان اور بابا جان سے ڈانٹ پڑ جانی تھی۔ دیکھو ہائم، وہ تو میں نے مثال دی تھی۔ خان، آپ نے مجھے ہاتھی کہا ہے اور اب آپ پھر سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں بتاتی ہوں اماں جان کو۔ ہائم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور وہاں سے میرا بیگم کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب اقسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اقسم سے ٹکرائی تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی بمشکل کوشش کر رہی تھی۔ اقسم کی قربت پر پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ چہرے کی تپش پر وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سانسوں کو ہموار نہیں رکھ سکی تھی۔ اقسم نے مبہوت ہو کر یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ بے خود نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن مقابل اپنی نیلی آنکھوں پر موجود پلکوں کی جھالڑ کو سرسراتے ہوئے دیکھ وہ بے خود ہونے پر مجبور ہو رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے اس نے ہائم کے گال کو چھوا تھا۔ ہائم کے سارے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، خان مجھے چھوڑ دیں۔ ہائم کی آواز کی لرزش پر وہ اپنے حواسوں میں لوٹا تھا۔ بے ساختہ اس نے ہائم کو چھوڑا تھا، جو لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر تقریباً گری تھی۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیسے۔ آئی ایم سو سوری ہائم، اقسم شرمندگی سے بول کر بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ خان، ایک چیخ نما آواز سے وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اٹھی تھی۔ پسینے سے شربور وہ اندھیرے میں اس ظالم ہرجائی کے عکس کو تلاش کرنے لگی جو 10 سال پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہائم نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی اور گھڑی پر وقت دیکھا تھا جو 3 بجا رہی تھی۔ 10 سال سے وہ اس کی یادوں کے سہارے زندگی گزار رہی تھی۔ خان، کاش اب مجھے زندہ درگور کر دیتے، لیکن یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وقت نے مجھے آپ کے بغیر جینا سکھا دیا ہے۔ خدارا، اب تب آئے گا جب میری آخری سانسیں چل رہی ہوں۔ ہائم اس کے تصور سے مخاطب ہو کر واش روم کی طرف چلے گئی اور پھر وضو کر کے اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور کمرے سے باہر چلے گئی، جہاں اس نے رشیدہ بی کے ساتھ مل کر سحری کی تیاری کرنی تھی۔ ڈاکٹر، روم نمبر 317 والے پیشنٹ کی حالت کافی سیریس ہے۔ ان کا ہارٹ رسپانس بہت کم کر رہا ہے۔ آپ پلیز جلدی چلیں۔ سفید یونیفارم میں ملبوس ایک نرس نے ہانپتے ہوئے بنا نوک کیے اس کی کیبن میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر، جو اپنے کیبن میں بیٹھا کوئی کیس فائل ریڈ کر رہا تھا، نرس کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ پیشانی پر 3 لکیریں بروقت نمودار ہوئی تھیں۔ بری آنکھوں میں غصے کی رمق ابھری تو نرس کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ آپ کو یقیناً یہاں مینرز سیکھنے کی ضرورت ہے مس نینا، سرد انداز میں بولتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بنا اس کی طرف دیکھے روم نمبر 317 کی طرف بڑھ گیا۔ نرس بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے روم میں داخل ہوئی، جہاں پیشنٹ بڑے مزے سے جوس پینے میں مصروف تھا۔ نرس نے شاکر نظروں سے پیشنٹ کو دیکھا تھا، جو دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ روم نمبر 216 میں جو پیشنٹ ہیں، مجھے ان کی فائل چاہیے مس نینا۔ ڈاکٹر کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں واپس آئی تھی۔ تقریباً بھاگنے والے انداز میں وہ وہاں سے گئی تھی۔ اس طرح کے مذاق پر آپ کو یہاں جیل بھی ہو سکتی ہے مسٹر اسامہ۔ ڈاکٹر نے گور کر دیکھا تو اسامہ کا قہقہ نکل گیا۔ چلو کوئی نہیں، دونوں ساتھ ساتھ جائیں گے، کیونکہ مریض اپنے ڈاکٹر کے بغیر تو کہیں جائے گا نہیں۔ جسٹ شٹ اپ۔ مذاق ہے تمہارے لیے کسی کے احساسات سے کھیلنا۔ مقابل کی دھاڑ نما آواز پر بھی وہ سنجیدگی کو لہجے میں سمو نہیں سکا تھا۔ اوئے بس کر، تیرا پٹھانوں والا خون ابل رہا ہے، لگ گئی سمجھ مجھے۔ ویسے اگر میں مر جاتا تو یقیناً تیری جان چھوٹ جاتی۔ تم یقیناً چاہتے ہو میں تمہاری گردن کو اپنے ہاتھوں سے دباؤں۔
ضرور، پھر کل کے اخبار میں آئے گا۔ اقسم خان دا گریٹ ہارٹ اسپیشلسٹ نے اپنے ایک مریض کو گردن دبوچ کر جان سے مار دیا۔ اسامہ ہنستے ہوئے جیسے اس کے فیوچر کا نقشہ کھینچ گیا تھا۔ اقسم کے انابی لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی اور گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر اسامہ کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ تو سدھر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سدھر کر کیا کرنا یار، زندگی کا کیا بھروسہ کہ کب ختم ہو جائے۔ اب 5 سال پہلے جو ہوا اس کا خمیازہ میں نے کم، تم نے زیادہ بھگتا ہے۔ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے تم نے اتنی مصیبتوں کو فیس کیا۔ اسامہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اقسم نے اسے گھورا تھا۔ دنیا میں تو وہ واحد کمینہ انسان ہے جو اقسم خان کی جان ہے۔ آؤ، مطلب بھابھی سے ابھی تک صلح نہیں ہوئی؟ اسامہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ جان نہیں ہے خان کی، وہ سانسیں اور روح ہے اقسم خان کی۔ دور رہا ہوں اس سے، لیکن مجھے امید ہے وہ مجھے سمجھ جائے گی۔ اقسم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ پاکستان کب جا رہے ہیں ہم؟ اسامہ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر بات بدل گیا تھا۔ 1 ہفتہ ہوا ہے تجھے ہوش میں آئے اور تو پاکستان جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ 1 مہینے سے پہلے تو کہیں سفر نہیں کر سکتا، سمجھا، یا لگاؤں کان کے نیچے ایک؟ اقسم نے اسے گھورا تھا۔ زیب کیسی ہیں؟ اسامہ نے کافی دیر خاموشی کے بعد ایک سوال پوچھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، گھر پر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ انفیکٹ انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ اقسم کی مسکراہٹ پر اسامہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے 10 دن بعد جب تو کوما میں جا چکا تھا، تب مجھے معلوم ہوا تھا کہ تو باپ بننے والا ہے۔ بس اسی وقت سے زیب کو اپنی بہن بنا لیا۔ حالانکہ تم جانتے ہو یونیورسٹی میں ہماری بالکل نہیں لگتی تھی اور اللہ نے تمہیں ایک بیٹے سے نوازا ہے جس کا نام اس نے موسیٰ رکھا ہے۔ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے، بہت شرارتی ہے، تجھ سے ملنے بھی آتا تھا جب تو دنیا سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ تجھے وہ ڈیڈ بولتا ہے اور مجھے پاپا۔ حالانکہ زیب نے کافی دفعہ اسے کہا کہ ماموں بولا کرو، لیکن ڈھیٹ پن میں وہ تم سے 4 نہیں 8 قدم آگے ہیں۔ اقسم کے تفصیلی جواب پر اسامہ کے گال آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے۔ وہ خوش تھا، بہت خوش، لیکن اس کی خوشی کی انتہا اس کے آنسوؤں پر ختم ہو رہی تھی۔ مجھ پر خدا اس قدر مہربان ہو سکتا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسامہ کی آواز میں لرزش تھی۔ اقسم نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب تجھے ہوش آیا تھا میں تب ہی بتانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری کنڈیشن ایسی تھی کہ کوئی بھی شوق تمہیں واپس کوما میں لے جا سکتا تھا۔ آج اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تمہارے ڈاکٹر سے بات ہو چکی ہے۔ میری 2 دن میں تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو تم نے ابھی نرس کو میرا پتہ دے کر بھیجا تھا، مجھے غصہ بہت آیا تھا اور اس کی سزا تمہیں گھر جا کر دوں گا۔ اور آخری بات کہ خدا پر اس قدر اپنا یقین پختہ کر لو اسامہ کہ جو دوسروں کی نظر میں ناممکن ہو وہ تم ممکن کر دو، لیکن اس ذات کے سامنے عاجزی اور انکساری دکھانا کبھی نہ چھوڑنا۔ اقسم کی بات پر اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اقسم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور نرمی سے بولا، مجھے ایک پیشنٹ کو دیکھنا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اور پلیز ابھی یہ اوچھی حرکت مت کرنا ورنہ تمہارے دل کی دھڑکن کو بیچ میں روک دوں گا۔ اقسم اسے مصنوعی دھمکاتے ہوئے باہر چلا گیا، جبکہ اسامہ ماضی کے اوراق کو پلٹنا شروع ہو چکا تھا۔ ماضی۔ اقسم اور اسامہ کی دوستی زیب سے یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ زیب ایک یتیم لڑکی تھی، اسکالرشپ پر پڑھنے پاکستان سے کینیڈا آئی تھی۔ اسامہ کی دوستی جلد ہی محبت میں بدل گئی تو اس نے اپنے والدین سے اجازت لے کر زیب سے شادی کر لی تھی۔ تعلیم مکمل ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، جس میں اقسم نے بطور گواہ اپنا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ اقسم نے اپنے بابا جان سے مشورہ کر کے وہاں ایک فلیٹ خریدا تھا جہاں وہ تینوں رہ رہے تھے۔ اسامہ ایک دن ہاسپٹل سے واپس آ رہا تھا جب اس کی ایک گاڑی سے بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا۔ اتفاق تھا یا کچھ اور،
کہ اقسم نے اسی دن پاکستان واپس جانا تھا۔ 5 سال اس نے حائم کی آواز اور اسے دیکھے بغیر گزارے تھے، لیکن اسامہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملتے ہی وہ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ پھر جب ڈاکٹر نے اس کے کوما میں جانے کا بتایا تو اس نے بابا جان اور اماں جان کو سب بتا کر ان سے معذرت کرتے ہوئے اپنا پاکستان نہ جانے کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ میرا بیگم جانتی تھی کہ اقسم کبھی بھی اسامہ کو تنہا چھوڑ کر واپس نہیں آئے گا، اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے اجازت دے دی تھی۔ ارتسام نے کافی واویلا مچایا تھا، لیکن دلاور خان کی ڈانٹ نے اسے بھی خاموش کروا دیا تھا۔ حائم ان سب سے لا علم تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اقسم کو وہاں کیوں اتنے سال رکنا پڑا۔ وہ کافی حد تک اس سے بدگمان ہو چکی تھی۔ بدگمانی اب کیا رنگ لانے والی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اب حائم نے وقت پر سب چھوڑ دیا تھا۔ چاچو میں موم کو دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے، مجھے لگتا ہے کہ موم موٹی ہو گئی ہے۔ ارتسام اور ثمامہ ہال میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے، جو کہ ثمامہ کی فرمائش پر ارتسام لے کر آیا تھا۔ تب ثمامہ نے حائم کی طرف دیکھ کر کہا، جو کسی ملازمہ کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ ارتسام نے حائم کو دیکھ کر ثمامہ کو گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو بالکل نارمل ہے، تمہاری آنکھیں موٹی ہو گئی ہیں۔ ارتسام کی بات پر ثمامہ نے اپنی گرین کلر کی آنکھوں کو چھوٹا کیا اور چھوٹی سی ناک کو پھیلاتے ہوئے بولا، چاچو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کا سوتیلا بھتیجا ہوں اور موم آپ کی سگی بہن۔ ثمامہ کے شکوے پر ارتسام نے قہقہ لگایا تو ثمامہ نے اسے گھورا، بات مت کیجیے گا اب مجھ سے۔ ثمامہ کی بلیک میلنگ پر ارتسام نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ مطلب وہ اب پکا ناراض ہونے والا تھا۔ ارتسام نے ایک نظر حائم کو دیکھا، جس کے خلاف وہ مذاق میں کچھ برداشت نہیں کرتا تھا، اور ایک نظر ارتسام کو، جو اپنی ہی ماں کو موٹا نہ کہنے پر اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اب ناراضگی کیسی ختم ہو گئی؟ ارتسام کی بات پر ثمامہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اب موم کو آپ بتائیں کہ وہ کتنی موٹی ہو گئی ہے؟ ثمامہ کی بات پر ارتسام کی پوری آنکھیں کھلی تھیں۔ اچھا خاصا وہ اس کی شامت کو دعوت دے رہا تھا۔ ایک طرف کھائی تھی تو دوسری طرف کنواں۔ ثمامہ نے اسے اچھا خاصا بے بس کیا تھا۔ ارتسام اسے گھور رہا تھا جب حائم بھی وہاں آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حائم مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تو ثمامہ نے آنکھوں سے ارتسام کو اشارہ کیا۔ وہ اپنا گلا کھنکار کر حائم کی طرف متوجہ ہوا۔ بھابھی آپ کو اب ڈائٹنگ کرنی چاہیے، کیونکہ اب موٹی ہو گئی ہیں۔ ارتسام کی بات پر حائم کو صدمہ ہوا تھا۔ اس نے ارتسام کو گھورا اور دھیمی آواز میں بولی، سامی پٹو گے تم مجھ سے اب؟ حائم نے ارتسام کو گھورا تھا، جو ثمامہ کے ساتھ مل کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ موم ریلیکس کریں، چاچو کے دماغ کا کوئی سکرو ڈھیلا ہے بس۔ 10 سالہ ثمامہ نے حائم سے کہا تو حائم نے پیار سے اس کی پیشانی کے بال بکھیرے۔ میری جان، حائم نے اس کے دونوں گالوں پر بیک وقت بوسہ دیا تھا۔ اوئے موم کے چمچے، تھوڑی دیر پہلے کون کہہ رہا تھا کہ حائم بھابھی موٹی ہو گئی ہے؟ ارتسام نے ثمامہ کو گھورا تھا، جبکہ ثمامہ معصوم سی شکل بنائے حائم کی گود میں بیٹھ گیا۔ موم، چاچو رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ثمامہ نے معصومیت سے حائم کو دیکھ کر کہا، آئی نو میری جان، تمہارے سامنے چاچو جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا میرے بارے میں کبھی ایسے الفاظ نہیں بولے گا۔ حائم نے ارتسام کو گھورا تھا، جبکہ ثمامہ نے مسکراتے ہوئے ارتسام کو دیکھا اور اپنی دائیں آنکھ کا کونا دبا گیا۔ بھابھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، ارتسام نے احتجاج کیا۔ حالانکہ جانتا تھا ان دونوں ماں بیٹے کے درمیان بولنا بے وقوفی ہے۔ بس سامی، بس کر دو۔ اور ثمامہ تم یہ بتاؤ ہوم ورک کیا؟ حائم کی آواز پر ارتسام منہ بناتے ہوئے آئس کریم کھانے لگ گیا، جبکہ ثمامہ نے معصوم بننے کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حائم کو دیکھا اور بولا،
موم میں تو کرنے والا تھا، لیکن چاچو نے مجھے یہاں بلا کر آئس کریم ہاتھ میں تھما دی اور بولے، سماما تم یہ پہلے کھاؤ، ہوم ورک بعد میں کر لینا۔ اس کی بات پر ارتسام کا آئس کریم کھانے والا ہاتھ رکا تھا اور اس نے گور کر اس چھوٹے پیکٹ کو دیکھا تھا جو دھماکے کر رہا تھا۔ حائم نے دایاں ابرو اچکا کر ارتسام کو دیکھا۔ بیٹا آپ کے چاچو تو ہے ہی نالائق، آپ جلدی سے جاؤ اور ہوم ورک کرو جا کر، میں ابھی آ کر چیک کرتی ہوں۔ سماما دل جلا دینے والی مسکراہٹ ارتسام کی طرف اچھالتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ ارتسام اس کی پشت دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اب جانتی ہیں وہ جھوٹ بول کر گیا ہے۔ حائم کو اپنی طرف گھورتے دیکھ کر ارتسام جلدی سے بولا، تم اس کے ہاتھوں جلدی بیوقوف بن جاتے ہو سامی، کیا ضرورت ہوتی ہے اس کی بلیک میلنگ میں آنے کی؟ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے اس بات پر کہ تم بزنس کیسے چلاتے ہو۔ حائم کی تعصب زدہ آواز پر ارتسام مسکرایا تھا۔ بس دیکھ لیں، تم بیٹھو، میں ذرا سماما کو دیکھ لوں، یقیناً اسکول کی ڈائری سے اپنی شکایت کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوگا۔ حائم بولتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ ارتسام اپنے موبائل پر آنے والی بیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بائی کالنگ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی اور اقسم سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ ایئرپورٹ پر کھڑا ان کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئے، ارتسام کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ 10 سال بعد اقسم خان اس کے روبرو تھا۔ چند قدموں سے فاصلے پر وہ شہزادوں کی آن بان لیے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر زیب اپنے بیٹے موسیٰ کو اٹھائے اس کی تقلید میں چل رہی تھی۔ اسامہ مزید 1 ہفتہ لیٹ اس لیے تھا کیونکہ اس کے کاغذات کا کچھ ایشو ہو گیا تھا، اس کی صحت کی وجہ سے، جو 1 ہفتہ اسے مزید وہاں رکنا پڑا تھا۔ اس نے زبردستی اقسم کو واپس بھیجا تھا۔ زیب کو بھی وہ 1 ہفتے بعد ہی اپنے گھر واپس لے جانے والا تھا۔ ارتسام نے زیب کو دیکھا اور مسکرایا۔ سب گھر والوں کو معلوم تھا کہ وہ اسامہ کی بیوی ہے، سوائے حائم خان کو۔ خوش آمدید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ارتسام اقسم سے بغل گیر ہوتے ہوئے بھرائی آواز میں بولا۔ اقسم نے اسے دور سے خود میں بوجھ لیا۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم ہوئی تھیں، لیکن وہ مضبوط رہنا چاہتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ، ویسے چھوٹے خان اب تو تم کافی بڑے ہو گئے ہو۔ اقسم نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ارتسام نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ میں اقسم خان کا چھوٹا بھائی ہوں، مطلب اسامہ بھائی کا بھی بھائی ہوں، تو اس لیے آپ میری بھابھی ہیں۔ اسامہ کے رشتے کی وضاحت پر زیب اور اقسم دونوں مسکرا دیے تھے۔ وعلیکم السلام بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اور چھوٹو تم سناؤ کیسے ہو؟ ماہ محبت، ارتسام نے موسیٰ کو گود میں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں چھوٹا نہیں ہوں انکل، دیکھیں اتنا بڑا ہوں میں۔ چھوٹے اسکول نہیں جاتے جبکہ میں اسکول جاتا ہوں، ہے نا پاپا؟ موسیٰ کو ارتسام کی بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے وہ اقسم سے وضاحت طلب کرنے لگا۔ ہاں بھائی، موسیٰ بالکل چھوٹا نہیں ہے۔ اچھا چھوٹے خان، گھر میں کسی کو بتایا تو نہیں نا؟ اقسم نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ بھائی فکر نہ کریں، کسی کو نہیں معلوم کہ آپ نے آج پاکستان آنا ہے۔ اچھا اب چلیں گھر، آپ کو گھر چھوڑ کر مجھے ایک میٹنگ میں بھی جانا ہے، پھر انشاءاللہ رات کو ملاقات ہوگی۔ ارتسام موسیٰ کو اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اقسم نے ایک لمبی سانس اپنے اندر کھینچی تھی، گویا اس خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی جس سے وہ پچھلے 10 سال سے محروم تھا۔ زیب اس کی تقلید میں گاڑی تک پہنچی اور گاڑی پر بیٹھ کر وہ خان حویلی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اماں جان اسے بولیں میرا موبائل واپس کرے، مجھے حاشیہ سے بات کرنی ہے۔ سماما، جس کے ہاتھ میں حائم کا موبائل تھا، وہ ہنستے ہوئے آگے آگے بھاگ رہا تھا، جبکہ حائم اس کے پیچھے اسے گھورتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ نیرا بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھتے ہوئے دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ حائم کی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے حائم کو دیکھنے لگی۔
ان کی نظر میں ہائم ابھی بھی بچی ہی تھی، کیونکہ کبھی کبھار اس کی حرکتیں سماما کی طرح ہی ہوتی تھی۔ سماما بیٹا، اپنی ماں کا تنگ نہیں کرو اور اس کو موبائل دے دو، تمہاری خالہ سے ضروری بات کرنی ہوگی اسے۔ میرا بیگم کی آواز پر سماما نے ہائم کو دیکھا، جو اسے دیکھ کم و زیادہ رہی تھی۔ پہلے موم کو بولے مجھ سے پرومس کرے کہ مجھے رافع کی برتھ ڈے میں جانے دے گی اور کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔ سماما کی شرائط پر میرا بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تمہاری پٹائی کر دوں گی اگر جانے کا نام بھی لیا تو۔ جانتے ہو کتنی دور ہے ان کا گھر؟ 2 گھنٹے شہر جانے میں لگیں گے اور 2 گھنٹے ہی واپس آنے میں۔ 1 گھنٹہ تم وہاں رکو گے تو پورے 5 گھنٹے میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں کروں گی، وہ ابھی ایک فالتو کام کے لیے۔ ہائم نے سنجیدگی سے سماما کو دیکھ کر کہا، موم پلیز نا، ویسے بھی آپ کہیں جانے کب دیتی ہیں؟ سماما خان، میں ایسی کوئی اجازت نہیں دے رہی۔ ہائم کی بات پر سماما نے منہ بسوڑا تھا۔ موم پلیز بس کرو تم۔ ہائم سماما کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر بولنے لگی، مگر جیسے ہی اس کی نظروں نے دروازے پر کھڑے اقسم کو دیکھا، اس کے لفظوں نے اس کی آواز کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہائم نے پلک جھپکے بغیر اسے دیکھا تھا۔ ویسا ہی تو تھا وہ، ہاں تھوڑا بہت بدلاؤ آیا تھا اس میں۔ بھوری آنکھوں پر چشمہ تھا، فرنچ کٹ داڑھی اس کی شخصیت کو سنوار رہی تھی۔ لیمن کلر کی شرٹ اور بلو جینز پہنے، بالوں کو اچھے سے جیل سے سیٹ کیے، وہ ہائم کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اقسم کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ وہ پتلی سی ہائم اب تھوڑی ہیلدی ہو چکی تھی، دودیا رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ بھی لیمن کلر کی شلوار قمیض پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، اپنی شخصیت سے مقابل کو دل و جان سے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ 10 سال بعد وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حواسوں نے گویا کام کرنا چھوڑ دیا تھا، بے خودی اتنی تھی کہ ارد گرد کون ہے ہوش نہیں رہا تھا۔ ہوش کی دنیا میں قدم ارتسام کی آواز پر رکھے گئے تھے۔ ہائم نے گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اماں جان دیکھیں کون آیا ہے۔ میرا بیگم نے نم آنکھوں سے اقسم کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں آپ؟ اقسم آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میرا بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اقسم کے چہرے پر ہاتھ رکھے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن وہ ضبط کھو رہی تھی۔ اقسم میرا بچہ۔ اقسم کے آنسو ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھگو گئے تھے۔ وہ بچہ بن چکا تھا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر بے ساختہ اس نے میرا کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔ 10 سالوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ اماں جان بس کر دیں، اب آ گیا ہوں نا، کبھی نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ اقسم اپنے ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھام کر بولا اور پھر جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جواب میں وہی عمل میرا بیگم نے دہرایا تھا۔ ان کے عمل میں شدت تھی، ممتا کی پیاس تھی، محبت تھی۔ انہوں نے 4-5 بار اقسم کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ سماما کو میرا بیگم کے پیار کرنے کا انداز اقسم کے ساتھ پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے بھی ہائم کی طرح اقسم کو آج تک نہیں دیکھا تھا اور یہ ہائم کی ہی ضد تھی کہ اس کا اور اس کے بیٹے کا اقسم سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے وہ دونوں اس سے بات نہیں کریں گے۔ اقسم کی تمام تصاویر کو خان حویلی سے ہٹا کر ایک صندوق میں بند کر کے اسٹور روم میں رکھوا دیا تھا۔ ہائم نے وہ سخت دل نہیں، بہت زیادہ سخت دل ثابت ہوئی تھی اقسم کے معاملے میں، لیکن اس کی ایک جھلک ہی اس کے پتھر دل کو موم کر گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ہٹیں یہاں سے، یہ میری دادی جان ہیں۔ سماما نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اقسم کے ہاتھ، جو میرا بیگم کے چہرے کو تھامے ہوئے تھے، ہٹائے اور اسے گھورنے لگا۔ اقسم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اماں جان یہ؟ اقسم نے سماما کی طرف اشارہ کر کے جیسے یقین چاہا تھا۔ میرا بیگم سے، یہ سماما خان ہے۔ میرا بیگم نے سماما کے سر پر بوسہ دے کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ اقسم نے مسکرا کر سماما کو دیکھا
اور نرمی سے اس کے بال بکھیر کر بولا، مجھ سے نہیں ملو گے؟ آپ کون ہیں؟ یہ تمہارے پاپا ہیں ثمامہ؟ میرا بیگم نے ثمامہ کو دیکھ کر جواب دیا، نہیں، یہ صرف موسیٰ کے پاپا ہیں۔ موسیٰ جو کب سے اقسم کو دیکھ رہا تھا، ثمامہ کو پیار کرتے دیکھ کر بول پڑا۔ زیب، جس کی موجودگی کو سب افراد ہی تقریباً نظر انداز کر چکے تھے، اس پر توجہ اس کے بیٹے نے دلوائی تھی۔ ہائم نے چونک کر موسیٰ کو دیکھا تھا، جو حق سے اقسم کو پاپا بول رہا تھا۔ میرے شیر، ادھر آؤ، تمہیں تمہاری دادی جان سے ملواؤں۔ زیب، تم بھی ادھر آؤ۔ اقسم کے لہجے میں موجود محبت ہائم کو جلتے انگاروں پر لٹا گئی تھی۔ یقین کا محل چھن کر کے ٹوٹا تھا۔ ہائم کو اس ماحول میں سانس لینے میں جیسے دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ کسی اور کے لیے وہ خان کی آنکھوں محبت کیسے دیکھ سکتی تھی؟ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ، اور سفر کیسا رہا؟ زیب کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے میرا بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں جان، اور سفر بھی بہت اچھا گزرا، بس آپ کا بیٹا مجھے کافی تنگ کر رہا تھا۔ زیب، میں نے کب تنگ کیا تمہیں؟ اقسم نے اسے مصنوعی گھورا تھا۔ مان جاؤ اقسم، تم نے تنگ کیا تھا مجھے، اور میں بابا جان سے بھی تمہاری شکایت لگانے والی ہوں۔ زیب نے مسکرا کر اقسم کو دھمکی دی۔ ہائم کو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوا تھا کہ سب آگاہ تھے اس لڑکی کی حیثیت سے۔ وہ نظر انداز نہیں، بالکل اس کے وجود کو ثانوی کر دیا گیا تھا۔ مختلف سوچوں میں گھری، وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے کمرے میں چلے گئی تھی۔ اقسم نے جب مڑ کر اسے دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی، مطلب وہ ناراضگی کا اظہار کر چکی تھی۔ ارتسام اپنی میٹنگ کے لیے جا چکا تھا۔ موسیٰ اور ثمامہ دونوں اقسم کی گود میں بیٹھے تھے۔ دلاور خان بھی اقسم کے پاس ہی بیٹھے اس سے باتیں کر رہے تھے اور اسامہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ زیب اماں جان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اگر کوئی خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا وہ تھی ہائم۔ صبح سے شام ہو چکی تھی مگر وہ کمرے سے باہر نہ آئی۔ اقسم کی منتظر نظریں ہر آہٹ پر اپنے کمرے کے دروازے کی طرف اٹھتی، لیکن مایوسی کا سامنا کرتے ہوئے وہ دوبارہ دلاور خان کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی روئے جا رہی تھی۔ محبت کی یہی تو برائی ہے کہ جب شدت پسند ہوتی ہے تو شراکت کا خیال بھی سانسیں روک دیتا ہے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں کسی اور کو مجھ پر فوقیت دی؟ میں تو محبت کرتی تھی آپ سے، لیکن آپ نے تو مجھ سے میرے تمام حقوق کو ہی چھین لیا۔ کیسے میں برداشت کروں آپ کی تقسیم؟ آپ کی توجہ صرف ہائم کے لیے تھی خان، آپ کی محبت پر صرف میرا حق تھا۔ پھر کیسے وہ شریک بن گئی؟ اسی لیے چھوڑ کر گئے تھے مجھے تاکہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو ٹھیک ہے، میں بھی اب آپ کو اپنی زندگی میں شامل ہونے نہیں دوں گی، نہیں ٹوٹ سکتی میں روز روز۔ میرے لیے میرا بیٹا کافی ہے خان، کافی ہے۔